اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد احمد رضا استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں فلما ہوا ظرف بمعنی اذ یستعمل استعمال الشرط یلیہ فعل ماضٍ لفظا او معنی. تو لما وہ ظرف ہے اذ کے معنی میں ہے اور شرط کے طریقے پر استعمال کیا جاتا ہے اور فعل ماضی اس سے متصل ہوتی ہے لفظی طور پر یا معنوی طور پر. مصنف علیہ رحمہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ لما ظرف زمان اس وقت واقع ہوتا ہے جب لما ایسے دو جملے پر داخل ہو جن میں سے پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ جزا بننے کی صلاحیت رکھتا ہو. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو لما نفی بلم کے معنی میں ہوگا، جیسے ندم زید ولما ینفعہ الندم، زید نادم ہوا حالانکہ ندامت اس کے کام نہیں آئی. یا یہ ہے کہ وہ اللہ کے معنی میں ہوگا، لما اللہ کے معنی میں ہوگا، جیسے قرآن کریم میں آیا ان کل نفس لما علیہا حافظ، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر نگراں مقرر ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وہ اذ کے معنی میں مستعمل ہے، یعنی لما اذ کے معنی میں ہے، اذا کے معنی میں نہیں ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اذ بھی گزشتہ زمانے کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے اور لما بھی گزشتہ زمانے کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے، اس کے برخلاف اذا کہ وہ آئندہ زمانے کے لیے ظرف واقع ہوتا ہے. تو لما اور اذ کے درمیان چونکہ ایک طرح کی مناسبت ثابت ہے، اس لیے لما کو اذ کے معنی میں مراد لینا زیادہ بہتر ہے. اسی وجہ سے اس جگہ لما اذ کے معنی میں ہے جیسا کہ مصنف نے فرمایا. اور جس طرح اذ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز پر زمانہ ماضی میں معلق کرنے کا فائدہ دیتا ہے، اسی طرح لما بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی زمانہ ماضی میں تعلیق کا فائدہ دیتا ہے. اور مصنف نے تیسری بات کہی تھی یلی ہے فعل ماضٍ، کہ لما سے متصل فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی لما فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. اب وہ فعل ماضی لفظوں میں مذکور ہو یا مقدر ہو، دونوں طرح جائز، کیونکہ یہ بات بلغاء سے سنی بھی گئی ہے کہ لما کے بعد فعل کا مقدر ہونا جائز ہے. اور دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ لما اذ کے معنی میں ہے اور اذ کے بعد فعل کا مقدر ہونا جائز، لہذا لما کے بعد بھی فعل کا مقدر ہونا جائز ہوگا. اور اس میں بھی تعمیم ہے کہ فعل ماضی لفظوں میں ماضی ہو، یعنی ماضی کے صیغہ کے ساتھ ہو، جیسا کہ متن میں لما ماضی کے صیغہ کانا پر داخل ہے، یا معنن ماضی ہو، یعنی صیغہ ماضی کا تو نہ ہو لیکن لم کے ذریعے ماضی بنا لیا گیا ہو، جیسے لما لم یکن زیدن قائما اکرمتک، جب زید کھڑا نہیں ہوا تو میں نے تیرا اکرام کیا. آگے مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کان علم البلاغت هو المعانی والبیان وعلم توابعها هو البدیع من اجل العلوم قدرا وادقها سرا. اور علم بلاغت جو کہ علم معانی اور علم بیان ہے، اور علم توابع جو کہ علم بدیع ہے، من اجل العلوم یہ اجل علوم میں سے ہے مرتبہ کے اعتبار سے، وادقها سرا اور دقیق ترین علوم میں سے.
اذ بھی ای بعلم البلاغت و توابعها لا بغیرہ من العلوم کاللغت والنحو والصرف، کیونکہ اس کے ذریعے سے یعنی علم بلاغت اور علم توابع کے ذریعے سے، نہ کہ دوسرے علوم کے ذریعے سے جیسا کہ لغت اور نحو اور صرف ہے۔ یعرف دقائق العربیت، عربی کی باریکیوں کو پہچانا جاتا ہے، وہ اسرارها، اور اس کی باریکیوں کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ فیکون من ادق العلوم سرا، تو یہ باریکی کے اعتبار سے ادق علوم میں سے ہوگا، یعنی علم بلاغت اجل علوم سے۔ اب یہاں پر سوال ہوگا کہ علم بلاغت کو اجل علوم سے قرار دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی اجل اور عظمت علم حدیث ہے، علم کلام ہے، علم تفسیر وغیرہ ہے، تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے علم بلاغت کو اجل علوم سے کیسے قرار دیا؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے من تبعیضیہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ علم بلاغت تمام علوم سے افضل نہیں ہے، بلکہ علم بلاغت بعض علوم سے افضل ہے، کیونکہ علم توحید، علم اصول، علم تفسیر اور علم حدیث وغیرہ علم بلاغت سے بہت ہی بلندتر ہے۔ تو اس جگہ بعض علوم کے مقابلے میں علم بلاغت کا مرتبہ بلند ہے اور اس کے نقطے دقیق۔ علم بلاغت کے نقطوں کے دقیق ہونے کی دلیل دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ عربی زبان یعرف دقائق العربیت و اسرارها، کہ عربی زبان کی باریکیوں کو اور اس کے بھید کو پہچانا جاتا ہے اسی علم بلاغت کے ذریعے سے، کہ عربی زبان کی باریکیاں اور اس کے نکات کو علم بلاغت اور اس کے توابع ہی کے ذریعے سے جانا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر علوم جیسے کہ لغت، نحو، صرف وغیرہ کا تذکرہ ہوا، ان علوم کے ذریعے سے عربی زبان کی باریکیوں اور اس کے نکات کو نہیں جانا جا سکتا ہے۔ اور جب بات اس طرح کی ہے کہ عربی زبان کے اسرار و حکم اسی علم کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں اور دوسرے علوم کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتے، تو نکات کے اعتبار سے یہ علم بلا شبہ ادق ہوگا۔ اسی لیے کہا فَيَكُونُ مِنْ أَدَقِّ الْعُلُومِ سِرًّا، تو یہ نقطہ کے اعتبار سے علوم میں سب سے زیادہ دقیق ہوگا۔ وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ فِي نَظْمِ الْقُرْآنِ أَسْتَارُهَا، اور اٹھا دیا جاتا ہے وجوہ اعجاز سے اس کے پردوں کو، اس حال میں کہ وہ وجوہ نظم قرآن میں ای بہی یعرف ان القرآن موجز، یعنی اسی علم کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ قرآن موجز ہے، لکونہ فی اعلی مراتب البلاغت، کیونکہ قرآن بلاغت کے اعلی مرتبے پر ہے، لاجتماعہ علی الدقائق والاسرار الخارجۃ عن طوق البشر، اس لیے کہ قرآن ایسی باریکیوں اور نقطوں پر مشتمل ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ وہذا وسیلۃ الی تصدیق النبی علیہ السلام، اور اعجاز قرآن کی معرفت رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کا ذریعہ ہے۔ وہو وسیلۃ الی الفوز بجمیع السعادات، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق تمام سعادتوں کے ساتھ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ فَيَكُونُ مِنْ أَجَلِّ الْعُلُومِ، تو یہ علم اجل علوم سے ہوگا، لکون معلومہ و غایتہ من اجل المعلومات والغایات، کیونکہ اس کا معلوم اجل معلومات اور اس کی غایت اجل غایات میں سے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم بلاغت کے بلند مرتبہ ہونے پر دلیل پیش کیا کہ علم بلاغت بلند مرتبہ اس لیے ہے کہ بلاغت کے وہ انواع اور طرق جن پر قرآن مشتمل ہے اور وہ اعجاز قرآن کا سبب ہے۔
ان پر پڑے ہوئے پردوں کو اسی علم کے ذریعے سے ہٹایا جاتا ہے. یعنی علم بلاغت ہی کے ذریعے سے یہ بات جانی جاتی ہے کہ قرآن معجز ہے، اور اس سے معارضہ کرنا یعنی اس کے درپے ہونا اور اس کا مثل لانا کسی کے لیے ممکن نہیں. اب رہ گئی یہ بات کہ قرآن معجز کیوں ہے، تو اس کی علت بیان کرتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ قرآن چونکہ بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، یعنی قرآن میں ایسی آخری درجے کی بلاغت موجود ہے کہ اس کے بعد بلاغت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا، اسی لیے قرآن معجز ہے. رہی یہ بات کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ قرآن بلاغت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے شارح نے فرمایا کہ قرآن ایسے نقطوں اور باریکیوں پر مشتمل ہے جو انسان کی طاقت اور قدرت سے باہر ہے، اور جب ایسا ہے تو یقیناً اس میں اعلیٰ درجے کی بلاغت موجود ہوگی. تو علم بلاغت کے ذریعے سے اعجاز قرآن کے طرق اور انواع کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اعجاز قرآن کے وجوہ کی معرفت یہ ذریعہ بنتی ہے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کا، اس طور پر کہ جب قرآن کا اعجاز ثابت ہو جائے گا اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن معجز ہے، انسان اس کے مثل لانے پر قادر نہیں ہے، تو قرآن کا کلام الہی ہونا ثابت ہوگا، اور کلام الہی انسان پر بذریعہ وحی اترتا ہے. لہذا اس سے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ قرآن کا نزول بذریعہ وحی ہے اور وحی نبی پر اترتی ہے. اس لیے یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے تو آپ نبی. تو جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہو جائے گی تو لوگ آپ کی تصدیق کریں گے. تو المختصر اعجاز قرآن کی معرفت رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور حضور سرور کائنات کی تصدیق کرنا دنیاوی اور اخروی تمام سعادتوں کے ساتھ کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جب ایسا ہے تو علم بلاغت مرتبے کے اعتبار سے اجل علوم میں سے ہوگا، کیونکہ کسی علم کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کا مدار اس کے معلوم اور اس کی غایت پر ہے. تو علم بلاغت کا معلوم یعنی اعجاز قرآن چونکہ اجل معلومات میں سے ہے، اس لیے علم بلاغت اجل علوم سے ہوگا. اسی طرح اس کی غایت یعنی تصدیق نبی یا دنیا اور آخرت کی کامیابی چونکہ اجل غایات سے ہے، اسی لیے بھی علم بلاغت اجل علوم سے ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں. مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِن مِفْتَاحِ الْعُلُومِ الَّذِي صَنَّفَهُ الْفَاضِلُ الْعَلَّامَةُ ابو یعقوب یوسف السکاکی. اور قسم ثالث اس مفتاح العلوم کی جس کو فاضل علامہ ابو یعقوب یوسف سکاکی نے تصنیف کیا تھا. تغمدہ اللہ بغفرانہ، اللہ تعالی اس کو اپنی رحمت میں چھپا دے. اعظم ما صنف فیہ، یہ کتاب بہت زیادہ نفع بخش ہے. ما صنف فیہ ای فی علم البلاغت والتوابعها، ان مشہور کتابوں میں جو علم بلاغت اور اس کے توابع کے سلسلے میں تصنیف کی گئی ہے. من الکتب المشہورۃ بیان لما صنف، من الکتب المشہورۃ ما صنف کا بیان ہے. یعنی مصنف علیہ رحمہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ مفتاح العلوم جو علامہ سکاکی کی لاجواب تصنیف ہے، اس کی قسم ثالث جس میں معانی، بیان اور علم بدیع کا ذکر ہے، اس فن کی دوسری مشہور کتب کی بنسبت زیادہ نفع بخش ہے. یعنی قسم ثالث اس فن کی دوسری کتب کی بنسبت زیادہ کارآمد ہے، اور یہ مفتاح العلوم کی تیسری قسم زیادہ کارآمد کیوں ہے؟ تو اس کی 3 وجہ ہیں.
ایک وجہ تو یہ ہے کہ دوسری کتب کی بنسبت اس کی ترتیب عمدہ ہے، جیسا کہ مصنف علیہ الرحمہ خود ہی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لِكَوْنِهِ أَحْسَنَهَا ترتیباً، کیونکہ یہ کتاب یعنی مفتاح العلوم کی قسم ثالث اور کتابوں کے مقابلے میں زیادہ اس کی ترتیب عمدہ ہے، اس لیے یہ کہا گیا کہ دوسری مشہور کتابوں کے مقابلے میں مفتاح العلوم کی قسم ثالث یہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حشو و زوائد سے پاک ہے، اسی لیے کہا وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، کہ مفتاح العلوم کی یہ تیسری قسم ہے جو حشو و زوائد سے پاک ہے، اور اس کی تیسری وجہ خود ہی مصنف متن میں بیان کر رہے ہیں وَأَكْثَرَهَا لِلْأُصُولِ، اور چونکہ مفتاح العلوم کی قسم ثالث میں جس قدر اصول بیان کیے گئے ہیں دوسرے اس فن کی کتابوں میں اس قدر اصول بیان نہیں ہوئے، تو مفتاح العلوم کی قسم ثالث کے فوقیت کی وجہ یہی تین ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ بتلایا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کہ یہ کتاب ترتیب کے اعتبار سے زیادہ عمدہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حشو و زوائد سے پاک ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قسم ثالث میں جس قدر اصول بیان کیے گئے ہیں دوسری کتابوں میں اس قدر اصول بیان نہیں کیے گئے۔ من مفتاح العلوم، اس پر من بیانیہ ہے، من مفتاح العلوم میں جو من ہے یہ من بیانیہ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ قسم ثالث یعنی مفتاح العلوم، تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ قسم ثالث ہی کا نام مفتاح العلوم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مفتاح العلوم میں 3 قسمیں ہیں اور ان میں 9 علوم الگ الگ طریقے سے بیان ہوئے ہیں۔ پہلی قسم میں علم نو کا بیان ہے، صرف اور اشتقاق کا بیان ہے، اور قسم ثانی میں عروض، قوافی اور منطق وغیرہ کا بیان ہے، اور قسم ثالث میں معانی، بیان اور علم بدی وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ تو جب بات اس طرح کی ہے تو یہ مفتاح العلوم کا ایک حصہ ہوا، لیکن مصنف کی عبارت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مفتاح العلوم ہی مستقل ایک کتاب ہے، حالانکہ مفتاح العلوم کا قسم ثالث ایک مستقل کتاب نہیں بلکہ کتاب کا ایک حصہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ یہ من محض بیان ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ بیانیہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تبییض کے معنی کو بھی شامل ہے، اور مطلب یہ ہوگا کہ قسم ثالث مفتاح العلوم کا ایک جز جس کو قسم ثالث کہا جاتا ہے، اس صورت میں قسم ثالث اور مفتاح العلوم کے درمیان عینیت کا بھی اعتراض واقع نہ ہوگا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قسم ثالث مفتاح العلوم میں عمدہ ترین قسم ہے، لہٰذا یہ ایسا ہو گیا کہ قسم ثالث ہی پوری مفتاح العلوم ہے۔ مفتاح العلوم کے مصنف کا نام مصنف نے بیان کیا، ابو یعقوب یوسف سکاکی ہے، تو مصنف کا نام یوسف ہے اور ابو یعقوب کنیت ہے۔ سکاکی یا تو ان کے وطن کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا گیا ہے، یا یہ ہے کہ ان کے جد امجد سکاک تھے، یعنی سونے چاندی کا سکہ بنایا کرتے تھے۔ اب آگے کا ترجمہ دیکھیں، من الکتب المشہورۃ بیان لما صنفا، اور من الکتب المشہورۃ یہ لما صنفا کا بیان ہے۔ نفعاً، نفعاً تمیز من اعظما، یہ اعظما کی تمیز ہے۔ لکونہ ای القسم الثالث احسنها ای احسن الکتب المشہورۃ ترتیبا، اس لیے کہ وہ یعنی قسم ثالث ان مشہور کتابوں میں ترتیب کے لحاظ سے زیادہ حسین تھی۔ ترتیب کسے کہتے ہیں؟ خود ہی اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وَهُوَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَرْتَبَتِهِ، ترتیب ہر چیز کو اس کے مرتبہ میں رکھنا ہے۔
اور اس کے عمدہ ترین ہونے کی یہاں سے دوسری دلیل دے رہے وَلِكَوْنِهِ أَتَمَّهَا تَحْرِيرًا، اور اس لیے کہ قسم ثالث تحریر کے اعتبار سے کتب مشہورہ میں سب سے زیادہ مکمل تھی۔ تحریر کسے کہتے ہیں؟ ہوا تہذیب الکلام، کلام کو مہذب کرنا ہے۔ وہ اکثرها ای اکثر الکتب للأصول، اور کتابوں میں سب سے زیادہ جامع اصول تھی۔ للأصول ہوا متعلق بمحذوف، للأصول یہ محذوف سے متعلق ہے۔ یفسرہ قولہ جمعا، جس کی تفسیر ماتن کا قول جمعا کر رہا ہے۔ لأن معمول المصدر لا يتقدم علیہ، کیونکہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ والحق جواز ذالک فی الظروف، اور حق بات یہ ہے کہ ظروف میں جائز ہوتا ہے، یعنی معمول کا مقدم ہونا جائز ہوتا ہے۔ کیوں؟ لأنها مما تکفیہ رائحۃ من الفعل، اس لیے کہ ظروف ان چیزوں میں سے ہیں جن کو فعل کی بو بھی کافی ہوتی ہے۔ تو ما صنفا کا بیان من الکتب المشہورہ ہے، اور نفعن کے بارے میں بتلایا کہ یہ عظمہ کی تمیز ہے اور معنن فاعل، یعنی علم بلاغت میں جتنی بھی مشہور کتابیں تصنیف کی گئی ہیں ان تمام کتابوں میں مفتاح العلوم کی قسم ثالث یہ زیادہ نفع بخش ہے، اور اس کے عظیم النفع ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ فن بلاغت کی کتب مشہورہ کی ترتیب اگرچہ حسن ہے لیکن قسم ثالث کی ترتیب احسن ہے، اور اس کی ترتیب احسن اس لیے ہے کہ اس کے ہر کلمہ کو اور ہر مسئلہ کو ایک مناسب محل پر رکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ بھی وارد کیا جا سکتا ہے کہ مصنف نے آگے چل کر فرمایا ہے کہ قسم ثالث حشو و تطویل اور تاکید پر مشتمل ہے، اور یہ تینوں چیزیں بلاغت کے منافی ہیں، تو جب قسم ثالث میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تو پھر قسم ثالث کو احسن کہنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مصنف نے قسم ثالث کو صرف ترتیب کے اعتبار سے حسن کہا ہے، دوسرے اعتبار سے اس کو حسن نہیں کہا ہے۔ لہذا قسم ثالث میں اگر یہ مذکورہ چیزیں موجود ہیں تو ان چیزوں کا موجود ہونا اس کے احسن ہونے کے اس کے ترتیب کے اثر ہونے کے منافی بھی نہیں ہوگا۔ اور قسم ثالث کے عظیم النفع ہونے کی دوسری دلیل مصنف نے کیا دیا کہ قسم ثالث دوسری کتابوں کے مقابلے میں تحریر یعنی تہذیب کلام کے اعتبار سے ختم اور اکمل ہے، یعنی قسم ثالث زوائد سے خالی اور پاک ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں یہ خوبی نہیں۔ وَأَكْثَرَهَا جَمْعًا لِلْأُصُولِ، لِلْأُصُول سے متعلق کر رہے ہیں کہ لِلْأُصُول جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جمعاً محذوف سے متعلق ہے، مذکور سے متعلق نہیں ہے، اور تقدیری عبارت یہ ہوگی وَأَكْثَرَهَا جَمْعًا لِلْأُصُولِ جَمْعًا۔ اور محذوف سے متعلق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر جمعاً مذکور سے متعلق کر دیا جائے تو مصدر جمعاً کے معمول کا مصدر عامل پر مقدم کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ مصدر کا معمول مصدر پر مقدم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن شارح علیہ الرحمہ نے عام نحویوں کے مذہب کے مطابق ترکیب بیان کرنے کے بعد یہ فرما دیا کہ حق بات یہ ہے کہ اگر ظرف مصدر کا معمول واقع ہو تو ظرف معمول کو مصدر عامل پر مقدم کرنا جائز ہے، جیسا کہ للأصول جو کہ ظرف ہے اس کو مصدر عامل پر مقدم کیا گیا ہے۔ گویا شارح کے نزدیک للأصول کا عامل جمعاً مذکور ہے نہ کہ محذوف۔ اب رہ گئی یہ بات کہ معمول کا مقدم ہونا اور عامل کا مؤخر ہونا یہ کہاں تک صحیح ہے، تو اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظرف میں اتنی وسعت ہوتی ہے کہ وسعت ہونے کی وجہ سے ظرف ہر جگہ آ سکتا ہے، یعنی عامل سے مقدم بھی آ سکتا ہے اور عامل سے مؤخر بھی آ سکتا ہے، عامل خواہ فعل ہو خواہ مصدر ہو۔ اسی کو شارح نے اپنے انداز میں یوں کہا کہ ظرف میں عمل کرنے کے لیے ایسی چیز بھی کافی ہے جس میں عمل کی بوباس موجود ہو، یعنی فعل سے ادناسی مشابہت کی وجہ سے
فعل سے ادنا سی مشابہت رکھتی ہو. ظرف خواہ مقدم ہو خواہ مؤخر ہو تو مصدر چونکہ فعل کے اجزاء یعنی معنی مصدری زمانہ اور نسبت الی فاعل ما سے ایک جز ہے، اس لیے مصدر ایک گنا فعل کے مشابہ ہوگا اور اس مشابہت کی وجہ سے ظرف میں عمل کرے گا، ظرف خواہ اس سے مقدم ہو چاہے اس سے مؤخر ہو. اس لیے مصنف نے اخیر میں یہی کہا لأنها مما تکفیہ رائحۃ من الفعل، اس لیے کہ ظروف ان چیزوں میں سے ہے جن کو فعل کی بوباس بھی کافی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد احمد رضا استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں. کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے یعنی صاحب مختصر المعانی نے فرمایا تھا کہ تلخیص المفتاح کی تیسری قسم یہ احسن ہے اور انفع ہے. تو جب وہ احسن اور انفع ہے تو پھر مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے مستقل ایک کتاب اس کے تیسری قسم کے سلسلے میں کیوں تصنیف فرما دی کہ جب قسم ثالث مصنف کے بقول اس قدر انفع اور حسن تھی تو پھر شارح علیہ الرحمہ پر اعتراض وارد ہو گیا کہ آپ نے ایک مستقل کتاب کیوں لکھ ڈالی. تو اسی کا جواب یہاں سے دینا چاہ رہے ہیں. وَلَكِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ غَيْرَ مَصُونٍ أَيْ غَيْرَ مَحْفُوظٍ عَنِ الْحَشْوِ، اور لیکن قسم ثالث غیر محفوظ تھی حشو سے، غیر محفوظ تھی حشو سے. وَهُوَ الزَّائِدُ الْمُسْتَغْنَى عَنْهُ، اور حشو کلام میں ایسے لفظ کا زائد ہونا ہے جس سے کلام بے نیاز ہو، کلام مستغنی. وَالتَّطْوِیلِ، اور تیسری قسم تطویل سے بھی غیر محفوظ تھی. تطویل کسے کہہ رہے ہیں؟ خود مصنف تعریف کر رہے ہیں. وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى أَصْلِ الْمُرَادِ بِلَا فَائِدَةٍ، تطویل اصل مراد پر بلا فائدہ زیادتی کا نام. وَسَتَعْرِفُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي بَحْثِ الْإِطْنَابِ، اور تم ان دونوں کے درمیان ان قریب فرق پہچان لوگے اطناب کی بحث. والتعقید، اور تیسری قسم غیر محفوظ تھی تاقید سے. تاقید کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ خود ہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وَهُوَ كَوْنُ الْكَلَامِ مُغْلَقًا لَا يَظْهَرُ مَعْنَاهُ بِسُهُولَةٍ، تاقید کلام کا ایسا پرپیچ ہونا، پیچیدہ ہونا کہ اس کے معنی آسانی کے ساتھ ظاہر نہ ہو سکتی. تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جواب دیا کہ قسم ثالث یقینی طور پر احسن اور اتم اور جامع اصول ہے، تو حشو وغیرہ سے بھی پاک ہوگی غالباً. تو اسی کا جواب دیا کہ قسم ثالث تمام خوبیوں کے باوجود حشو، تطویل اور تاقید سے غیر محفوظ ہے. یعنی قسم ثالث کی یہ خوبی تو ضرور بتلائی گئی کہ وہ احسن ہے، اتم ہے اور جامع اصول ہے، لیکن ان تینوں چیزوں کے پائے جانے کی وجہ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ قسم ثالث میں حشو، تطویل اور تاقید وغیرہ بھی نہ ہو، بلکہ قسم ثالث میں حشو بھی موجود ہے، تطویل بھی موجود ہے اور تاقید بھی موجود ہے. تو جب یہ تینوں کمیاں قسم ثالث میں موجود تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ حشو کے پائے جانے کی وجہ سے زیادتی، حشو کسے کہتے ہیں؟ ایسے
ایسی زیادتی کو جس سے کلام مستغنی ہو، یعنی کلام میں جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، تو جب ایسے حشو اور زوائد کلام میں موجود تھے تو ان حشو اور زوائد سے کلام کو خالی کرنا، تجرید کرنا یہ ضروری تھا۔ اور ایسے ہی جب کلام میں یعنی قسم ثالث میں تاکید موجود ہے تو تاکید کی وجہ سے توضیح کا پایا جانا ضروری ہوا، کیونکہ تاکید کہتے ہیں کلام کا پیچیدہ ہونا، اور جب کلام پیچیدہ ہوگا تو اب اس کے معنی آسانی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئیں گے، لہٰذا اس معنی کو سمجھنے کے لیے ضرورت پڑے گی توضیح کی۔ تو تاکید کی وجہ سے توضیح کی ضرورت پڑ گئی، اور تطویل کی وجہ سے اختصار کی ضرورت آن پڑی۔ تطویل کی وجہ سے اختصار کی ضرورت آن پڑی، کیونکہ تطویل کہتے ہیں ایسے زائد کلام کو جو اصل مراد پر زیادہ ہو بغیر کسی فائدے کے۔ تو شارح نے اسی بات کو کہا کہ حشو کلام میں وہ زائد الفاظ ہوتے ہیں جن سے مراد ادا کرنے میں کلام مستغنی ہوتا ہے، تو وہ زائد الفاظ بے فائدہ ہوں گے یا فائدہ دہد ہوں گے، متعین ہوں گے یا غیر متعین ہوں گے۔ اور تطویل کلام میں ان زائد الفاظ کا نام ہے جو اصل مراد پر بلا فائدہ زیادہ ہوں۔ باقی مصنف نے خود ہی فرما دیا کہ ان دونوں کے درمیان فرق بحث اتناب میں پیش کیا جائے گا۔ اور تاکید کے بارے میں بولا کہ تاکید کلام کا اس طور پر مغلق اور پیچیدہ ہونا ہے کہ اس کے معنی بآسانی ظاہر نہ ہو سکتی ہوں۔ اب اگر یہ پیچیدگی لفظوں میں خلل کی وجہ سے ہو تو وہ تاکید لفظی ہوگی، جیسا کہ آگے اس کی بحث آئے گی ابھی تفصیلی طور پر۔ اور اگر انتقال میں خلل کی وجہ سے تاکید ہے تو وہ تاکید معنوی ہوگی۔ آگے لغوی تحقیق کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں قابلاً خبر بعد خبر، قابلاً خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ ای کانا قابلاً للاختصار، یعنی اختصار کو قبول کرنے والی تھی، لما فیہ من التطویل، اس لیے کہ اس میں تطویل ہے، مفتقراً ای محتاجاً الی الایضاح، اس لیے کہ اس میں تطویل ہے، وضاحت کی محتاج تھی، مفتقراً محتاجاً الی الایضاح، اور وضاحت کی محتاج تھی، لما فیہ من التاکید، کیونکہ اس میں تاکید ہے، والی التجرید لما فیہ من الحشو، اور تجرید کی محتاج تھی اس لیے کہ اس میں حشو موجود ہے۔ تو قابلاً یہ کانا کی دوسری خبر ہے، پہلی خبر غیر مسئولین ہے، اور اسم کانا کی ضمیر ہے جس کا مرجع اسم ثالث ہے۔